تو آپ کو چارجنگ فیل ہوتی ہے کہ یار سبحان اللہ ہیں، یہ بھی تو وہی ہے، یہ بھی مطلب اتنی، اس کے پاس بھی 24 گھنٹے ہی ہیں، میرے پاس بھی 24 گھنٹے بھی، یہ بھی اردو بولتا ہے، میں بھی اردو بولتا ہوں، یہ بھی دعوت اسلامی والا، میں بھی دعوت اسلامی والا، ایسا کچھ خاص نہیں ہے اس بندے میں، مگر حوصلہ ہے، ہمت ہے، جذبہ ہے، اور وہ کر دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نا ایک جملہ کہ جو کہتے ہیں ہو جائے گا ان سے ہو جاتا ہے، اور جو کہتے ہیں نہیں ہوگا ان سے نہیں ہوتا ہے. ہاں بس پہلے پازیٹیو سوچنا شروع کریں، مثبت سوچ رکھیں، میں کر لوں گا انشاءاللہ، میرا رب میرے ساتھ ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید نے رب عز و جل نے کیا شاندار ارشاد فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا، اللہ نے ہمیں بہترین بنایا. ہم کیوں احساس کمتری کا شکار ہوں؟ ہمیں اشرف المخلوقات کہا گیا. اور سبحان اللہ تفسیر صراط الجنان میں اس آیت کے تحت کیا فرمایا مفتی صاحب نے، اللہ پاک نے انجیر، زیتون، طور سینا اور شہر مکہ کی قسم اٹھا کر ذکر کر کے فرمایا بے شک ہم نے آدمی کو اچھی شکل میں پیدا کیا. کیا مطلب؟ اس کے اعضاء میں مناسبت رکھی ہے، دونوں ہاتھ برابر ہیں، چھوٹا بڑا نہیں ہے. پیر اگر چھوٹا بڑا 6 انچ بھی ہوتا نا ہم یوں چلتے ہیں، پیر بھی سیدھے، ہاتھ بھی سیدھے، پورا تناسب. فرمایا جانوروں کی طرح جھکا ہوا نہیں بنایا. جانور کوئی کھڑا ہوتا ہے؟ جھکے ہوئے ہیں جانور، ہم کھڑے ہیں. سبحان اللہ. فرمایا جانوروں کی طرح منہ سے پکڑ کر نہیں، ہاتھ سے پکڑ کر کھانے والا بنایا. اس سے علم، فہم، عقل، تمیز، باتیں کرنے کی صلاحیت سے مزین کیا. اتنا کچھ مجھے رب نے دیا، اور میں جناب خود ہی خود احساس کمتری کی ڈبکیاں لگا رہا ہوں. نہیں، احساس کمتری نہیں آنے دے اپنے اندر. اللہ کریم نے، میں نے کتاب میں پڑھا تھا، جب ہم اشرف المخلوقات ہیں نا تو اٹ مینز ہم سب کے پاس کچھ نہ کچھ اسپیشل ہے. جیسے ابھی نگران شورا نے بھی سمجھایا تھا کہ ہر طالب علم ذہین ہوتا ہے، ٹھیک ہے وہ آپ کے درجے میں ذہین نہیں ہے، اس کے پاس کوئی اور ذہانت ہے، کوئی اور اسپیشلٹی ہے. تو ہمیں یہ بات پہلے ذہن میں رکھنی ہے کہ الحمدللہ میں اشرف المخلوقات سے ہوں، اللہ نے بہترین صورت میں بنایا ہے، مجھے حوصلہ شکنی کی طرف نہیں جانا ہے. بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں جب بندہ جو ہے اس کے اندر حوصلہ ہوتا ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حوصلہ توڑتے ہیں نا، مذاق اڑاتے ہیں، ان کی کس طرح تربیت فرمائی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بلند رتبہ صحابی ہیں. آپ کی پنڈلیاں کچھ دبلی پتلی سی تھیں. ایک بار آپ مسواک توڑنے کے لیے درخت پر چڑھے تو ہوا چلی، تو کپڑا ہٹ گیا آپ کے پجامہ شریف سے یا تہبند شریف سے، تو آپ کی پنڈلیاں نظر آئیں. تو کچھ لوگوں نے ہنسی مذاق کرنا شروع کر دیا. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں میزان عمل پر احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہیں. مذاق اڑانے والوں کو ڈسکریج کیا اور ان کی کیسی حوصلہ افزائی فرمائی. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم علیہ السلام کے ان فرامین سے بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں حوصلہ توڑنے والا نہیں، حوصلہ بڑھانے والا بننا ہے. اور سبحان اللہ، اب آتے ہیں کہ احساس کمتری، انشاءاللہ اس میں آتا ہوں. پہلے میں ذرا خود اعتمادی پر کچھ بات کر لوں. منقول ہے کہ مصر والی مصر ابن طولون یہ بڑا ہی ظالم بادشاہ تھا. ایک دن اس کا جو لڑکا عباس تھا ایک گانے والی عورت کے ساتھ چلا جا رہا تھا. ایک غلام ہاتھ میں موسیقی کا آلہ لیے اس کے ہمراہ تھا. اب اس نیک شخص نے جب یہ ایک منظر دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ موسیقی بھی ہے تو ایک عورت بھی ہے اور سارے معاملات ہیں، تو اس نے بے قرار ہو کر غلام سے وہ ستار لیا اور وہ توڑ دیا. ظالم بادشاہ کو جب شکایت ملی تو اس مبلغ کو بلایا گیا. اس نے کہا تم نے سارنگی توڑ دی؟ کہا ہاں میں نے توڑی ہے. کیا تم جانتے ہو وہ بندہ کون تھا؟ کہا مجھے پتا ہے آپ کا بیٹا تھا. تو ابن طولون نے کہا تم نے میرے اعزاز کا خیال بھی نہیں رکھا. وہ نیک شخص اس روبے شاہی کو ذرا بھی خاطر میں نہ لائے اور بھرپور خود اعتمادی سے دعوت، نیکی کی دعوت پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے کہ میں گناہ کو کرتے ہوئے دیکھوں اور آپ کے اعزاز کے خوف سے خاموش ہو جاؤں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. جب ظالم بادشاہ نے یہ قرآن کی آیت سنی، حدیث پاک سنی، تو اس نے متاثر ہو کر اجازت دی کہ حضور اب آپ ایک کام کریں، میرے شہر کے اندر جو بھی خلاف شرع بات دیکھیں آپ جناب اس کو روکیں اور نیکی کی دعوت دیں. خود اعتمادی، حق بات کرنا، اچھے طریقے سے بات کرنا، دلیل کے ساتھ بات کرنا.
سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو کون نہیں جانتا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ابتدائے اسلام تھا تو کیا ہوا تھا؟ اہل قریش نے اتنی مخالفت کی کہ آپ کے چچا ابو طالب نے کیا کہا تھا کہ اب میں اس پریشر کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں، کچھ دنوں کے لیے تم دعوت اسلام چھوڑ دو۔ پیارے آقا نے وہ کیا جواب، خود اعتمادی کا آپ دیکھیں کیا شاندار مظاہرہ تھا۔ فرمایا چچا خدا کی قسم اگر اہل قریش میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے میں چاند لا کر رکھ دیں تب بھی اپنے کام کو نہیں چھوڑوں گا، خدا اس کام کو پورا فرما دے گا یا میں خود دین اسلام پر نثار ہو جاؤں گا۔ سوچ تھی نا، اپروچ تھی، حوصلہ تھا، اللہ نے کہاں پہنچا دیا اسلام کو۔ آپ صحابہ کرام کی تاریخ پڑھیں، آپ اولیاء کرام کی تاریخ پڑھیں، خود اعتمادی بڑے کام کرواتی ہے۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ احسان پاک و ہند والوں پر، آپ جب آئے تھے تو ہندوستان میں ویلکم تو نہیں کیا گیا تھا، ریڈ کارپٹ تو نہیں بچھایا گیا تھا، بیٹھنے بھی نہیں دیتے تھے، پانی بھی نہیں پینے دیتے تھے، اونٹ بھی اٹھا دیا آپ کے لوگوں کو بھی اٹھا دیا۔ آپ جمے رہے، ڈٹے رہے، خود اعتمادی تھی، استقامت تھی۔ رزلٹ کیا ملا؟ 90 لاکھ غیر مسلم مسلمان ہو گئے۔ یہ آج پاک و ہند میں جو اسلام ہے بڑا احسان ہے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ تو خود اعتمادی سے بڑے بڑے نتائج ملتے ہیں۔ امیر اہل سنت سے سوال ہوا کہ حضور آپ اتنی خود اعتمادی سے بیان کرتے ہیں، اتنی خود اعتمادی سے گفتگو فرماتے ہیں، آپ کا یہ جو سیلف کانفیڈنس ہے یہ کہاں سے آیا؟ تو آپ نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ یہ ساری چیزیں کرنے سے آتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں پہلے دن سے بیان کرتا تھا تو میرا ایسا ہی سیلف کانفیڈنس تھا، ہاں مجھے بھی گھبراہٹ ہوتی تھی۔ امیر رسول فرماتے ہیں بڑے بڑی شخصیات سے ملاقات کرتے ہوئے مجھے بھی ٹینشن ہوتی تھی، مگر آہستہ 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 کہتے ہیں نا پریکٹس میک مینس پرفیکٹ، پریکٹس انسان کو پرفیکٹ بناتی ہے۔ آپ میں سے کئی ایسے مبلغ ہوں گے جو آج شاندار بیان کرتے ہوں گے، مگر کیا پہلا بیان یاد نہیں ہے؟ پہلا درس یاد نہیں ہے؟ ہم سب کے ٹانگیں بھی جو ہے وہ کانپ رہی تھیں اور گلے سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی اور پسینہ بھی ٹپ ٹپ بہ رہا تھا اور الفاظ بھی منہ سے نہیں نکل رہے تھے، ہم سب اس سٹیج سے گزرے ہیں، مگر کون آگے بڑھ گیا؟ جس سے ہمت نہیں آ رہی، راستے سے چھوڑ کے بھاگ نہیں گیا، یار مجھ سے نہیں ہوگا، واقعی اس سے نہیں ہوا نا۔ ایسے کئی مبلغ ہوں گے، ایسے کئی درس دینے والے ہوں گے جو آگے بڑھے، اور جو یہ ٹینشن آئی نا کہ یار یہ پبلک کو سامنے بیان کیسے ہوگا، شرم آتی ہے، کیا ہوا چھوڑ کے چلے گئے، ان سے نہیں ہوا نا۔ میں نے یہی کہا تھا جو کہتے ہیں نہیں ہوگا نہیں ہوگا، اور جو لگے رہے ہو جائے گا ہو جائے گا۔ آج اللہ نے کیسے کیسے بیان کرنے والے ہیرے دعوت اسلامی کو دے دیا، اب لاکھوں کے سامنے انہیں بٹھا دیں۔ تو یہ کانفیڈنس کہاں سے آتا ہے؟ کانفیڈنس استقامت کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ آتا ہے، ایک دن میں نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس میں خود اعتمادی جو پیدا کرنے کا ایک طریقہ ہے نا وہ ہے پازیٹیو اپروچ۔ آلویز پازیٹیو سوچا کریں، نیگیٹو نہیں، یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا آگے کیا ہوگا۔ کچھ لوگ اتنا آگے کے مائنس پوائنٹ لے آئیں گے، یعنی یہ تو وہ بات ہوئی کہ یار شادی ہوگی تو جناب اس کے بعد بیوی بیمار بھی ہوگی تو ہاسپٹل بھی لے جانا پڑے گا، تو بچہ ہوگا تو بچہ بھی بیمار ہوگا تو اس کو بھی، بھائی بیوی بیمار ہی ہوگی کیوں سوچتے ہو؟ وہ اتنی بڑی راحت لے کر آئے گی وہ کیوں نہیں سوچتے ہو؟ بچہ پیدا ہو کے ہاسپٹل جائے گا یہ کیوں سوچتے ہو؟ بچہ پیدا ہو کر میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، میری مغفرت کا ذریعہ بنے گا، عالم و حافظ، پازیٹیو سائڈ کیوں نہیں سوچ رہے؟ کچھ لوگ اسی طرح سوچ کر ہی اپنی صحیح چیزیں وائنڈ اپ کر لیتے ہیں، نہیں یار اس میں بڑا نقصان ہے۔ ایسے نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو اگر زندگی میں بڑے کام کرنے ہیں تو پہلے بڑا سوچنا ہوگا۔ کہتے ہیں نا نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز۔ نگاہ بلند، شاعر مشرق کیا کہتے ہیں؟ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ بڑا کام کرنا ہے نا تو پھر بڑا سوچنا ہوگا، رسک لینے ہوں گے، ہمت کرنی ہوگی۔ آپ کو جہاں ہیں وہیں رہنا ہے تو پھر کوئی ٹینشن نہیں، لیکن اگر کچھ بڑا کرنا ہے تو اپنے اندر آپ ویژن بڑا کریں، سوچ بڑی کریں۔ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، یہ اشعار ہمیں پکار کر کیا کہہ رہے ہیں کہ بڑا سوچنا ہے۔ اب مثال کے طور پہ میں بیٹھا ہوں نا، مجھے پیچھے وہ بھائی بیٹھے ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن جو نیچے بیٹھے ہیں ان کو نظر نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ کہ وہ نیچے بیٹھے، ان کی نگاہ کی جو پرواز اتنی ہے۔ میں تھوڑا اونچا بیٹھا ہوں، مجھے پیچھے تک نظر آ رہا ہے، میں فیضان مدینہ کی چھت پہ بیٹھ جاؤں، مجھے آس پاس کا محلہ بھی نظر آنے لگ جائے گا۔ جتنی سوچ اوپر لے جائیں گے اتنی دور تک نظر جائے گی، اتنی سوچ کی انشاءاللہ وسعت اور آپ کی نگاہ کی وسعت بڑھے گی۔ تو یہ وہی بات ہے کہ پازیٹیو اپروچ، ہر وقت گلے شکوے یہ ہماری زندگی میں نہیں ہونے چاہیے۔ اچھا سوچیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ کو اس کے نتیجے ملیں گے۔ پازیٹیو کہتے ہیں نا حسن ظن میں کوئی شر نہیں ہے، بدگمانی میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اچھا سوچیں، سب کے لیے اچھا۔ کسی کی کامیابی پر ہمیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔
آپ اصل میں بعض اوقات پتہ کیا ہوتا ہے، انسان کی جو آگے بڑھنے میں، خود اعتمادی حاصل ہونے میں، کامیابی میں بڑی رکاوٹ پتہ کیا ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے مسائل میں اٹکا کر رکھتا ہے۔ کسی کے جناب باڈی سے رسی بندھی ہوئی اور 5-6 کلو سے وہ رسی اٹکی ہوئی ہو تو وہ دوڑنا چاہے گا پھر بھی نہیں دوڑ سکے گا نا، وہ رسیاں کھینچیں گی اسے۔ تو کسی کے ساتھ حسد کا کنڈا لگایا ہوا ہے، کسی کے ساتھ بدگمانی کا کنڈا لگایا ہوا ہے، کسی کی کامیابی سے جناب جلن ہے اس کا کنڈا لگایا ہوا ہے، کسی سے انتقام لینا ہے اس کی پلاننگ کا کنڈا لگایا ہوا ہے، تو آپ بڑا کام کر ہی نہیں سکتے، آپ چھوڑ دیں۔ ایسے نہیں ہوتا، بڑا ویژن جس کا ہو نا وہ چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھاتا ہی نہیں اپنے کو کہ یار میں اپنی ساری انرجی اگر اس مسئلے پہ لگا دوں گا تو میں آگے کیسے بڑھوں گا۔ تو اپنی زندگی کو ان تمام جو یہ، اور ماشاءاللہ اگر ہم دین کے طالب علم ہیں تو یہ باتیں تو ہمیں حدیثوں میں ملتی ہیں، میری روایتوں میں ملتی ہیں کہ یہ وہ برے اعمال ہیں جو دل صاف ہوگا تو انشاءاللہ محبت الہی کا نور بھی آئے گا، عشق رسول کا سرور بھی آئے گا۔ تو اپنے دل کو ان رذائل سے پاک کریں، باطنی بیماریوں سے پاک کریں، آپ پازیٹیو ہو جائیں گے، آپ کی خود اعتمادی میں اضافہ ہو جائے گا۔ خود اعتمادی میں اضافے کا ایک اور طریقہ وہ ہے خوش اخلاق بن جائیں۔ جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں نا، آپ دیکھیں اس کے اعتماد بھی اچھا ہو جائے گا۔ جب وہ مسکرا کر ملنے والا ہوگا، دوسروں کا خیال رکھنے والا ہوگا، عاجزی انکساری کا پیکر ہوگا، پھر زمانہ اسے لاکھ برا کہے وہ اپنے مقصد سے غافل نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے اندر اللہ کی رحمت سے خود اعتمادی آ جاتی ہے۔ آپ کو بہت کم ایسے لوگ ملیں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں اور وہ خود اعتمادی کا شکار، خود اعتمادی ان کے اندر نہ ہو، وہ احساس کمتری میں نہیں جاتے، کیونکہ اخلاق ہے نا یہ مقناطیس ہے۔ آپ جتنے اچھے اخلاق والے ہوں گے لوگ آپ کے قریب آئیں گے، جب لوگ قریب آئیں گے آپ کے اعتماد میں اضافہ ہو جائے گا۔ آپ کو یہی تو چاہیے نا کہ لوگ آپ کی بات سنیں، تو اخلاق بیسیکلی اٹریکٹ کرتا ہے، اور پھر چاہے برا چاہنے والے کچھ بھی برا سوچیں، پھر جس کا حوصلہ بلند ہونا اس کو ان کی برائیوں سے اثر نہیں پڑتا۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ دو باتیں ہو گئیں۔ اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں کہ ہمیں جو یہ لوگوں کی مخالفت ہے، آپ نے پہلے اپنا ایک مقصد طے کر لیا، اب اس کے بعد اپنے مقصد پر ڈٹے رہیں۔ مخالفت ہوگی اور یاد رکھیے گا جتنا آگے جائیں گے نا آپ اتنا مخالفت بڑھے گی۔ نگران شورا بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ ایک بار ہم بیٹھے تھے تو بنگلہ دیش ہمارے رکن شورا علی بھائی گئے، تو علی بھائی نے وہاں سے کچھ دنوں بعد نگران شورا کو میسج کیا کہ حضرت مخالفت بہت بڑھ گئی ہے، ہمارے بارے میں کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں، پہلے نہیں ہوتی تھی۔ تو نگران شورا نے ان کو تو تھوڑا سا تسلی دی، فون رکھنے کے بعد پتہ ہے ہمیں کیا کہا، جو ذمہ داران ساتھ تھے، کہا اب بنگلہ دیش میں کام شروع ہو گیا ہے۔ بات آئی سمجھ؟ مخالفت سے ڈرنا او ہو بڑا مسئلہ ہو گیا، نہیں، کام شروع ہوا ہے بھئی، کام نہیں تھا تو مخالفت کیسی؟ جب آپ کام کرتے ہیں نا یاد رکھیے گا تو آپ کسی نہ کسی کے مفادات کو ٹھیس پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں تو کیا کچھ لوگ نہیں ہیں جن کو پرابلم ہوتی ہے؟ ہم ہر صحابی نبی جنتی جنتی کہتے ہیں تو کچھ لوگ نہیں ہیں جن کو پرابلم ہو رہی ہے؟ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سب سے آخری نبی کہتے ہیں تو کچھ لوگ نہیں ہیں جن کو پرابلم ہو رہی ہے؟ آپ مسجدیں بنائی چلے جا رہے ہیں، رکی نہیں رہے تو کچھ لوگ نہیں ہیں جن کو پرابلم ہو رہی ہے؟ آپ غیر مسلموں کو مسلمان کر رہے ہیں تو کچھ لوگ نہیں ہیں جن کو پرابلم، وہ سارے خاموش بیٹھیں گے؟ کچھ نہ کچھ نیا لے کر آئیں گے، کچھ نہ کچھ باتیں لے کر آئیں گے کہ آپ اپنے کوس سے ہٹیں، آپ اپنے مقصد سے ہٹیں۔ ان کی چاہت ہی ہے کہ یار یہ کسی طرح کاروان رکے تو صحیح ہے، چلی جا رہا ہے، سنتے ہی نہیں ہماری، جواب بھی نہیں دیتے ہم کو۔ ہاں، یہ سب سے بڑا مخالف کو جواب یہ ہے کہ آپ اس کو جواب ہی نہ دیں۔ وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار اتنا بول رہا ہوں، ان کی ماتھے پر جو نہیں رینگ رہی، یہ چلی جا رہے ہیں، یہ ماتھے پر شکن نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہی وہ امیر اہل سنت کی پالیسی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کو انشاءاللہ آگے بڑھنا، اگر آپ اس مخالفت کو دیکھ کر کنفیوز ہوتے رہیں گے نا تو وہی تو وہ چاہتا تھا، اس کے پاس تو کام نہیں تھا، آپ کے پاس کام تھا، آپ کام سے ہٹ گئے۔ اچھا اسی بڑی مخالفت کو آپ اپنے ادارے میں لے آئیے، ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کوئی ایسا بندہ ہو جو آپ کی مخالفت کرنے والا ہو، انسان ہے، شیطان ہے، اس کے اندر بھی حسد ڈال سکتا ہے، آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں، آپ کی مجلس میں ہو جاتا ہوگا، مگر آپ نے اپنی توجہ اپنے کام پر رکھنی ہے۔ بڑی پیاری بات ایک بار مفتی قاسم صاحب نے فرمائی تھی کہ آپ جب گلی سے نکلتے ہیں اور کتا بھونکتا ہے آپ کیا کرتے ہیں؟ رکتے ہیں؟ آپ رکیں گے تو زیادہ بھونکے گا۔ کیا آپ کتے کو بھونکتے ہیں؟ ایسا بھی نہیں کرتے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ خاموشی کے ساتھ آہستہ 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 اپنی گلی پار کر لیتے ہیں۔ بالکل مخالفت کرنے والوں کو یہی جواب ہے، وہ اپنا کام کرتے رہیں اور ہم اپنا کام۔ ایک بڑا پیارا واقعہ سناتا ہوں اور بات سمجھ آ جائے گی۔ ہوا یہ تھا کہ ایک قافلہ اپنی منزل کی طرف کہیں جا رہا تھا، راستہ بھول گیا، کئی دن تک سفر کرتا رہا،
قافلے میں سے بھی کئی لوگ اب مایوس ہو گئے کہ راستہ ہی نہیں مل رہا ہے. وہی والی بات, ہمت ہارنے لگ گئے, ہم لگتا ہے پہنچیں گے نہیں, ہم سارے مارے جائیں گے, اب جناب ہمیں گھر پہنچے گے نہیں, اب تو لگتا ہے موت ہی آ جائے گی. اب کسی نے بڑی مشکل سے کہا, یار بندہ ملا, کہ ادھر جاؤ, ادھر سے راستہ مل جائے. چلتے چلتے پیاسے بھوک میں پہنچے تو وہاں ایک بہت بڑی دیوار سامنے, راستہ وہاں سے بھی بند. اب پھر مایوسی کی کچھ لوگوں نے باتیں شروع کر دی, مگر کچھ نوجوان بڑے حوصلے والے تھے, کہا نہیں ہم دیوار چڑھیں گے. ارے بھائی نہیں چڑھ سکو گے, گر جاؤ گے, مر جاؤ گے. انہوں نے کہا ویسے ہی راستہ نہیں مل رہا, ہم چڑھ جائیں گے. اللہ کا نام لیا اور وہ دیوار پہ چڑھنے لگے. یہ پیچھے سے چیخے مار رہے, بھائی آ جاؤ نیچے, کچھ نہیں ہوگا, گر جاؤ گے, ٹانگ ٹوٹ جائے گی. چڑھتے رہے, آواز بڑھ, جتنا اوپر گئے اتنی آوازیں بڑھ گئیں. ایک ایک کر کے سارے نوجوان تھک ہار کر نیچے آ گئے. ایک نوجوان نے رکا ہی نہیں, وہ چڑھ گیا اوپر. چڑھنے کے بعد اس نے اوپر سے رسی پھینکی اور سب کو اس نے اپنے پاس لے لیا. جب سب خیریت سے پہنچ گئے نا, بولے یار تمہارے اندر ایسا جذبہ کیسے آیا؟ پتا چلا اس بندے کے کان ہی نہیں تھے, وہ بہرا تھا. وہ بعد میں اشاروں سے سمجھا رہا ہے کہ کیا کہہ رہے ہو. ارے اچھا, اس نے ہماری چیخیں ہی نہیں سنی تھی, جب ہی پہنچ گیا. اگر یہ بھی ہماری حوصلہ شکنی والی آوازیں سن لیتا تو یہ بھی دیوار سے نیچے آ جاتا اور ہم سارے ہی مارے جاتے. مگر چونکہ یہ بھی بہرا تھا, اس کی سماعت ہی نہیں تھی, اس نے مخالفت سنی ہی نہیں اور اپنی منزل تک پہنچ گیا. تو حوصلہ بڑھانا ہے, اگر بڑا کام کرنا ہے تو مخالفت کے لیے تیار رہیے. ہمت میں رہیے. آپ ساری دنیا کو خوش نہیں کر سکتے جب آپ یہ مطمئن ہے نا کہ میرا کام شریعت کے خلاف نہیں ہے, تنظیم کے خلاف نہیں ہے, میری تنظیم میرے ساتھ ہے. ارے پھر تو کری جاؤ یار. یا رسول اللہ کہنے سے تکلیف کسی کو ہوتی ہے تو ہوتی رہے. میرے رضا کا وہ شعر یاد کر لینا, دل آدھا پہ رضا, دل آدھا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے, ایک ذرا اور چھڑکتا رہے خامہ تیرا. ایک اور جگہ کہتے ہیں نا, کل کے رضا ہے خنجرے خونخوار برق بار, آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نشر کریں. تو انشاءاللہ اپنا کام پازیٹیو وے میں, مخالفت کا جواب دینے میں, لڑائی کا بدلہ لڑائی سے دینے میں, ہم اپنی عزت کیوں خراب کریں؟ اگر کوئی گالی دے رہا تو ہم گالی دیں گے اس کو؟ نہیں. خوش اخلاق رہیں, ہمت میں رہیں, اپنے حوصلوں کو بلند کریں. اور جیسے میں نے کہا, اچھا پھر کامیاب لوگوں کی سیرت کا مطالعہ کریں. آپ دیکھیں انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو بہت فرق ہوگا. اور پھر اسی طرح ایک اور بڑا اہم پہلو ہے, پھر انشاءاللہ میں اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف آتا ہوں, کہ خود اعتمادی اگر آپ کو حاصل کرنی ہے نا, اور احساس کمتری سے نکلنا ہے, آپ شکر ادا کرنے والے بن جائیں. ایکچولی ناشکری جو ہے نا, یہ بہت بڑا سبب ہے. جب کیونکہ ناشکری ہو جاتی ہے, یار میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, اس کے پاس بہت کچھ ہے, تو یہ جب سوچ آ جاتی ہے نا, تو پھر انسان احساس کمتری میں آ جاتا ہے. آپ ہر حال میں اللہ کا شکر. پڑھے تو صحیح بزرگان دین کو. حضرت رابعہ بصریہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے پاس ساز و سامان, گھر کا ساز و سامان ملا کے 6 چیزیں تھیں. ایک چٹائی تھی, ایک مٹکا تھا, ایک پیالہ تھا, ایک موٹا اونی کپڑا تھا, اسی پر نماز پڑھتی تھی, اسی پر آرام کرتی تھی, اور تقریباً 2 گز لمبی بانس کی ایک کھوٹی تھی جس پر کفن لٹکا ہوا رہتا تھا, بس. تو ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت رابعہ بصری کے پاس تشریف لائے. آپ کی غربت دیکھی, تنگ حالی دیکھی, تو کہا کہ اے ام عمرو, میں آپ کی بڑی قابل رحم حالت دیکھ رہا ہوں. آپ اپنے فلاں پڑوسی کے پاس جائیں, وہ آپ کو اس حالت میں دیکھے گا, آپ کی مدد کرے گا, آپ کی مسئلہ حل ہو جائے گا. ہائے ہائے, بڑوں کی بڑی باتیں ہیں. حضرت رابعہ بصریہ کہتی ہے, تم نے میرے حال میں کیا کمی دیکھی ہے؟ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ اسلام وہ عزت ہے جس کے ساتھ ذلت نہیں ہے. اسلام وہ مالداری ہے جس کے ساتھ محتاجی نہیں ہے. اسلام وہ محبت ہے جس کے ساتھ وحشت نہیں ہے. اللہ کی قسم, دنیا کے حقیقی مالک سے بھی دنیا مانگنے میں حیا کرتی ہوں, تو دنیا کا جو مالک نہیں یعنی مالدار لوگ, ان سے دنیا کیسے مانگوں؟ میں اللہ سے دنیا مانگنے میں حیا کرتی ہوں. یہ وہ توکل اور یہ وہ اللہ کا شکر ہر حال میں. آپ یقین کریں, اگر میں اور آپ, ہم میں سے کچھ لوگ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں. اسلام سے بڑھ کر کیا نعمت ہے؟ بولنا دیا, سوچنا دیا, دیکھنا دیا, ہاتھ سلامت, پیر سلامت. جائیں نا کبھی کسی ہاسپٹل کے وارڈ کے اندر اور جا کر دیکھیں لوگ کیسی جوان بچے, نوجوان کیسی بیمار, چھوٹے چھوٹے بچے لوگ لے کر آتے ہیں, دل میں سوراخ ہے. اللہ نے ہمیں سلامت رکھا, اگر ہمارے گھر والے سلامت ہیں, یہ بہت بڑی نعمت ہے. میں اربوں پتی لوگوں کو جانتا ہوں, کہتے سارے پیسے لے لو, بیماری چلی جائے کسی طرح. وہ بیماری نہیں ہے آپ کو, تو بتاؤ آپ امیر ہوئے یا وہ امیر ہوا؟ میں نے پہلے بھی بیان میں ایک بار بتایا تھا, ہمارے بہت اچھے دعوت اسلامی کے ساتھی ہیں, بھائی ہیں, ان کے والد صاحب بیمار تھے, انہوں نے مجھے بلایا. اربوں پتی, کروڑ پتی نہیں, اربوں پتی لوگ ہیں, پیسے جتنے بولو خرچ کریں, اپنے والد سے محبت بھی دیوانہ وار وہ کرتے. تو میں گیا تو پتہ چلا ابو پر فالج کا اٹیک ہوا تھا.
تو میں نے کہا اچھا اب کیسی طبیعت ہے؟ کہتے فالج کے بعد سب ٹھیک ہو گیا ہے، مگر ایک فنکشن جو ہے نا باڈی کا وہ شروع نہیں ہو رہا ہے۔ میں نے کہا وہ فنکشن کیا ہے؟ کہتے زبان پر لقمہ رکھ دیں نا یا پانی کا گھونٹ رکھ دیں۔ اچھا ذرا میرے ساتھ پریکٹیکل کیجئے گا، آپ کو اندازہ ہوگا، شاید نئی بات پتہ چلے گی۔ پانی یا لقمہ منہ میں رکھتے ہیں، اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا سا پش کرتے ہیں نا، تب یہ حلق سے نیچے جاتا ہے۔ تھوڑا سا کیجئے، کس طرح کرتے ہیں؟ تھوک اتارتے ہیں نا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اندر سے اس کو پش کر رہے ہیں کہ وہ گلے سے نیچے اتر جائے۔ یہ آرڈر کون دیتا ہے؟ یہ دماغ جو ہے ہمارے اس پارٹ آف دا باڈی کو آرڈر دیتا ہے کہ کھانا، پانی یا تھوک منہ میں ہے، اس کو گلے سے نیچے اتارو، ٹھیک ہے؟ کا سب چل رہا ہے، یہ فنکشن رک گیا ہے۔ منہ میں نوالا رکھتے اندر نہیں جا رہا، پانی ڈالتے پانی اندر نہیں جا رہا۔ میں نے کہا حل کیا ہے اس کا؟ کہہ رہا دماغ۔ اچھا یہ بھی شاید آپ کو نہیں پتا کہ اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے یہ دماغ۔ باڈی پوری سائنس نے سمجھ لی ہے، اب تک دماغ سمجھ نہیں آیا۔ آپ دیکھیں جس کو بھی دماغ کی چوٹ لگے گی نا، ڈاکٹر کہیں گے چھوڑ دیں اس کو، کھولتے نہیں ہیں۔ اگر بلڈ ہے تو نکال لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد جوڑتے نہیں ہیں تاروں کو، جو اتنے چھوٹے چھوٹے تارے ہیں، چھوڑ دیں، یہ خود ہی ٹھیک ہوگا۔ کچھ لوگ 2-2 6-6 4-4 مہینے بے ہوش ہو کر واپس آتے ہیں، اور کچھ واپس نہیں آتے۔ جن کو دماغ کی چوٹ لگے، بے ہوش ہو جائیں، ڈاکٹر اس پہ کچھ نہیں کر سکتا۔ آج بھی اتنی ترقی کے بعد بلڈ ہے تو وہ نکال لیتے ہیں، کلوٹنگ نکال لیتے ہیں، باقی اس کو ٹھیک نہیں کر پاتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دماغ کی چوٹ پہ ہاتھ رک گیا، ہاتھ موو نہیں کر رہا، آنکھیں موو نہیں کر رہی، زبان چلی گئی، یادداشت چلی گئی، پیر موو، کیوں؟ اسی دماغ سے باڈی کا ایک ایک پارٹ چل رہا ہے۔ یہ سی پی یو ہے، آپ کو اور آسان آپ کی زبان میں سمجھاؤں، ٹھیک ہے؟ اس میں چھوٹے چھوٹے تار ہیں جو ڈاکٹروں کو نہیں پتا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو چھوڑ دیں، یہ خود ہی اپنے اندر یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ یہ ریکور کرے گا۔ تو میں نے پوچھا کہ اس کا حل کیا ہے؟ کہہ رہے ہم نے دنیا کے ٹاپ ڈاکٹرز کو دکھایا ہے، اس کا حل ایک ہی ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، یا تو وہ پارٹ آف دا برین خود ہی ٹھیک ہو کر آرڈر دے گا اس کو، یا تھوڑے دنوں کے بعد دماغ کا دوسرا حصہ، یعنی وہ دماغ آرڈر دے گا اپنے دوسرے پارٹ کو کہ تم یہ کام نہیں کر پاتے، اب تم نے یہ کام شروع کرنا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تیسری چیز یہ کہ دماغ کچھ بھی نہ کرے اور یہ بندہ زندگی بھر ایسا رہے گا۔ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اب سوچو یار، جب جب میں پانی پیوں اور کھانا کھاؤں، صرف مجھے یہ یاد آ جائے کہ جو لقمہ اندر جا رہا ہے نا، یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ یقین کریں، میں اس فیملی کو جانتا ہوں، وہ 50 کروڑ روپے خرچ کر دیتے اگر ان کے والد کا یہ علاج ہو جاتا۔ آپ کو 50 کروڑ کے بدلے چیز ملی ہوئی ہے، شکر نہیں بنتا؟ یہ تو میں نے ایک بات بتائی ہے یار، آنکھیں، کان، ہاں، جس دن آپ شکر گزار بن گئے نا، آئے ہائے، آپ کی اعتماد کا لیول دیکھو کدھر پہنچ جائے گا کہ میں بڑا امیر و کبیر ہوں، ہے شہ دو جہاں کا فقیر ہوں، میں کس بات کا میں اپنا حوصلہ نیچے کروں؟ اور پھر سبحان اللہ، قرآن کا تو وعدہ ہے نا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا۔ آپ شکر ادا کرتے جائیں، آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اچھا اب میں ایک وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں، پھر میں انشاءاللہ اپنے خود اعتماد، اس میں باتیں بہت ساری ہیں لیکن میں ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم دوسرے ٹاپک پہ آ جائیں گے کہ آپ نے اگر اپنے، سبحان اللہ، اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرنی ہے نا، تو جیسے میں نے کہا کہ آپ شکر گزاری کی طرف آ جائیں، تو آپ ایک کام کریں کہ الحمدللہ یہ کہنے کی عادت ڈالیں۔ کیا کہیں گے؟ اچھا مزے کی بات بتاؤں کہ آپ کے پاس بہت سارے موقع ہیں۔ صبح آنکھ کھلی، یا اللہ تیرا شکر، نیا دن مل گیا، نئی آنکھ دوبارہ کھل گئی، دنیا میں ہوں، الحمدللہ۔ بستر سے اٹھنے کے لائق ہوئے، الحمدللہ۔ پاؤں سلامت ہیں، جوتا پہننے کے لیے میرے پیر سلامت ہیں، الحمدللہ۔ کھڑے ہونے کے قابل ہوں، الحمدللہ۔ چلنے کے قابل ہوں، الحمدللہ۔ کام کے لیے نکلے، الحمدللہ۔ شام کو گھر پہنچے، الحمدللہ۔ پانی پیا، الحمدللہ۔ کھانا کھایا، الحمدللہ۔ پتہ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وہ کمال کا وظیفہ ہے جس کی فضائل تو اپنی جگہ کہ ہر بار کہنے پہ جنت میں درخت نکلے گا، الحمدللہ کہنے والا مسکرا اٹھتا ہے۔ یہ وظیفہ بعد میں زبان سے نکلتا ہے، چہرے پہ اطمینان اور مسکراہٹ پہلے آتی ہے۔ آپ نے کبھی کسی روتے ہوئے بندے کو الحمدللہ کہتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، پریشان، بڑی افراتفری میں، وہ اس کی زبان سے نہیں نکلتا۔ الحمدللہ وظیفہ ہی ایسا ہے جو پہلے آپ کے اندر سکینہ اور اطمینان اتارے گا، پھر آپ کی زبان سے الحمدللہ نکلے گا۔ تو آپ اس وظیفے کی برکت سے پرسکون ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک تو اللہ کا شکر ادا ہو رہا ہے، تسبیح الگ ہو رہی ہے، اور آپ کا جب شکر گزاری بڑھ جائے گی تو آپ کا لیول آف کانفیڈنس جو ہے وہ انکریز ہوتے چلے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صحابہ کرام سے کہ ڈھالیں، یعنی ڈھالیں اٹھا لو، ہتھیار اٹھا لو، جو دشمن سے بچنے کے لیے اس کے ہتھیار سے بچنے، ڈھالیں اٹھا لو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دشمن نے حملہ کر دیا ہے؟ فرمایا نہیں، دشمن نے حملہ نہیں کیا، بلکہ جہنم کے مقابلے میں اپنی ڈھالیں اٹھا لو اور سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر پڑھا کرو، کیونکہ یہ کلمات قیامت کے دن آگے اور پیچھے سے تمہاری حفاظت کریں گے۔
تو بس یہ آپ وظیفہ بھی الحمدللہ کا کرنا شروع کر دیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ وہ جو نا یہ جو ہم مختلف لوگوں کو دیکھ کر احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، پہلے اپنے آپ کو پہچانیں کہ میں کس لیے ہوں، میرا ٹارگٹ کیا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے. پھر آپ دوسرے کو دیکھ کر کبھی احساس کمتری کا شکار ہی نہیں ہوں گے. ایک عالم دین کسی موٹر مکینک کو دیکھ کر تو احساس کمتری کا شکار نہ ہونا. اب ایسا ہو کہ آپ مثال کے طور پہ کراچی آ رہے ہیں، اسلام آباد سے، لاہور سے، آپ کراچی بیٹھے کراچی کی گاڑی میں، اور آپ کے سامنے سے ایک گاڑی جو ہے نا وہ لاہور سے کوئٹہ جا رہی ہے، تو آپ اس کو دیکھ کر کبھی حسرت کریں گے یار یہ کوئٹہ جا رہا ہے، میں کراچی جا رہا ہوں. بھائی میں نے جانا ہی کراچی ہے، میرا ٹارگٹ ہی کراچی ہے. تو مجھے کبھی بھی اس کو دیکھ کر نہ احساس کمتری ہوگی، نہ ڈی مورلائز ہوں گا کہ یہ کوئٹہ جا رہا ہے میں کراچی. بھائی مجھے میرا ٹارگٹ ہی کراچی ہے نا. تو جب آپ کا ایک ٹارگٹ سیٹ ہوگا کہ میں نے پہنچنا کہاں ہے، میری منزل کیا ہے، تو پھر رائٹ لیفٹ والوں کو دیکھ کر کس بات کی احساس کمتری ہے. تو اپنی زندگی کا گول بنائیں، اپنی زندگی کے ٹارگٹس بنائیں. اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی اتنی بڑی تحریک ہے، جب اس میں دین کا کام دل و جان سے کرنا ہے تو میں کیوں کسی جناب دنیا دار کو دیکھ کر احساس کمتری کا شکار، میں نے بننا ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جس محلے میں جانا نہیں اس کا پتہ پوچھنے کی ضرورت کیا ہے. تو انشاءاللہ آپ پھر اپنے گولز شامل رکھ کے آگے رکھ کر انشاءاللہ بڑھتے چلے جائیں گے. بہرحال باتیں تو بہت ساری تھیں لیکن چند باتیں میں نے عرض کر دی ہیں. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ کام اپنے اندر حوصلہ رکھیں گے نا تو بڑے کام کر پائیں گے. اور کامیابی کا شارٹ کٹ نہیں ہوتا. یہ بڑے بڑے مبلغین، بڑے بڑے دعوت اسلامی کے ذمہ دار، بڑی بڑی جو آج صلاحیتوں پر پہنچے ہوئے، تو ہم کہیں یار یہ آگے بڑھ گیا میں پیچھے رہ کے، کبھی ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. ایک لمبی داستان ہے، کئی سال، 25 30 یہ مفتیان کرام راتوں رات نہیں بنے. آپ ان کو پوچھو انہوں نے کتنا پڑھا ہے، راتیں جاگ کر پڑھا ہے، اپنی کتابوں سے جنون کی حد تک عشق کیا ہے. کہتے ہیں نا کامیابی کا شارٹ کٹ نہیں ہوتا. وہ ایک شخص تھا، اس نے ایک عالیشان بنگلہ دیکھا. موٹیویشنل اسپیکر ہے نا، یہ بڑی عجیب عجیب باتیں سکھا رہے ہوتے ہیں. ہاں گاڑی ویسے ہی الٹی چل رہی ہے، اس کو بھی ریس دے دو تو اور الٹی تیز چلی جائے گی. پہلے گاڑی تو سیدھی کرو پھر ریس دو. ہر بندے کو ریس پہ لگا رہے ہیں. او بھائی پہلے گاڑی تو سیدھی کر دو. تو ایک بندہ گیا، اس نے دیکھا بڑا عالیشان بنگلہ ہے، کہا یار میں نے بھی ایسے ہی بنگلہ بنانا ہے. دروازہ گھنٹی بجائی، ملازم باہر نکلا، کہا آپ کے صاحب سے ملنا ہے. صاحب باہر آئے، کہا سر میں نے آپ جیسا بنگلہ بنانا ہے، بتایا کیسے بنایا. بولا ٹافیاں لو اور فٹ پاتھ پہ بیٹھنا شروع کر دو. کہا میں آپ سے بنگلہ کی بات کر رہا ہوں اور آپ مجھے ٹافیاں بیچنے کے لیے فٹ پاتھ پہ بھیج رہے ہیں. کہا میرا سفر وہاں سے شروع ہوا ہے، پہلے جاؤ نا اس سفر پر، محنت کرو. میں نے فٹ پاتھ پر بیٹھ کر ٹافیاں بیچی ہیں، آہستہ آہستہ محنت کر 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 کے اللہ نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا ہے. تم کہتے ہو ڈائریکٹ بنگلہ کیسے بنے گا؟ تو ایسے نہیں ہوتا. اگر آپ نے واقعی کچھ کرنا ہے تو استقامت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، چھوٹے سے ہی بندہ اوپر جاتا ہے. آپ کہنے میں ڈائریکٹ اوپر پہنچوں گا، ایسا نہیں ہوگا. تو بہرحال اللہ پاک ہم سب کو احساس کمتری کی اس جو بیماری ہے اس سے نجات عطا فرمائے. اور پھر اب میں اگر غوث پاک کے مریدوں سے بات کر رہا ہوں تو اعلیٰ حضرت نے تو پہلے ہی سمجھا دیا ہے، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. غوث پاک کے مرید ہو کے گھبراتے یار، بڑے آدمی کو دیکھ کر، شخصیت کو دیکھ کر، مالدار کو دیکھ کر کانپنے لگ جاتے. کیوں؟ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. غوث پاک کے غلام میں کس بات کا گھبرانا؟ دعوت اسلامی کے لیے اگر بات کرنے جا رہے ہیں، عطیات کے لیے بات کرنے جا رہے ہیں، نیکی کی دعوت کے لیے جا رہے ہیں، تو حوصلے کے ساتھ جائیں، ہمت کے ساتھ جائیں. وہ ٹھیک ہے وہ اگر پیسے والا ہے تو آپ عالم دین ہیں، آپ کے پاس جو ہے اس کے پاس نہیں ہے. اچھا نارملی وہ لوگ ہم سے پہلے ہی وہ مرعوب ہوتے ہیں اور ہم ان کے پاس جا کے ان کا بنگلہ، گاڑی، ان کا علاقہ دیکھ کر ہم پریشان ہو جاتے ہیں. نہیں، مالداروں نہ اتراؤ تم مال پر، ان کا منگتا تونگر مدینے میں ہے. تو ہم انشاءاللہ سرکار کے فقیر ہیں، ان کے در ہیں. کیوں جہاں کے تاجداروں خواب میں دیکھی وہ شے، جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. تو کبھی بھی عطاری ہو اور پھر ہوتے ہوئے گھبرائے وہی جس کا عطار نہیں ہوتا. حوصلہ کیوں کم ہو جاتا ہے، ہمت کیوں کم ہو جاتی ہے؟ تو حوصلہ بڑھانے والے بن جائیں، حوصلہ دینے والے بن جائیں، موٹیویشن دینے والے بنیں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں کہ جن کو دیکھ کر آپ کا حوصلہ بڑھتا ہے. انشاءاللہ ابھی تو کام بہت کرنے ہیں. سچ بتاؤں دعوت اسلامی کا کام شروع اب ہوا ہے. 40-45 سال لگتے ہیں چیزیں سیٹ کرنے میں. ہاں اب جہاز ٹیک آف کی تیاری میں ہے. دیکھیں نا کتنے شعبے بن گئے، کتنے اسلامی بھائی ہو گئے. ایک شعبے کے اساتذہ کا مشورہ کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ میلاد ہال بھر جاتا ہے. تو کتنے ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے شعبے اور کتنے اسلامی بھائی. تو انشاءاللہ اگلا دور عطار کا ہے اور مل جل کر انشاءاللہ بڑے بڑے کام کریں گے انشاءاللہ. ایک اور موضوع تھا میرے لیے کہ پروفیشنلزم کیسے آئے، ٹیم ورک کیسے بنے، ایک دوسرے کی ساتھ کام کیسے کریں. تو کچھ سلائیڈز ہیں، اگر ہماری مجلس کے اسلام پہ وہ سلائیڈز دکھا دیں تو انشاءاللہ میں چند باتیں اذان مغرب سے پہلے عرض کر دیتا ہوں. مغرب کی نماز کے فوراً بعد آپ آ جائیں گے تو انشاءاللہ پھر ہم
سوال و جواب کا سیشن کر لیں گے انشاءاللہ. جی ہماری سلائیڈ ذرا چلائیے گا پلیز. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر آپ کے پاس کاپی پین ہے تو کچھ باتیں لکھی ہوں گی مزید یہ بھی آپ لکھ لیجئے گا تو انشاءاللہ یہ آپ کو کام آئیں گی. جی ابھی ایک پہلی ٹیم ورک جو ہے پروفیشنلزم کا ایک یوں سمجھیے کہ ایک پورا کورس ہے یہ. میں اس پہ سے چند باتیں آپ کو بتاؤں گا. اگر آپ ایک کامیاب نگران یا ذمہ دار بننا چاہتے ہیں تو ان خصوصیات کو اختیار کریں. اچھا یہ صرف دعوت اسلامی کے لیے نہیں ہے, آپ اپنے محلے میں, اپنے خاندان میں, اپنے شعبے میں, کہیں بھی یہ اسی سلائیڈ کو رہنے دیجیے گا. آپ اگر اس کو اپنا لیں تو انشاءاللہ میں, اگر آپ اسکرین کے قریب نہیں بھی ہیں تو میں زبانی بھی آپ کو کہتا جاؤں گا, آپ لکھ لیجیے گا. پہنچ جائیں گے اسکرین کے پاس تو بھی ٹھیک ہے, ورنہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو اب دیکھیں رائٹ سائڈ پہ جو لکھا ہوا ہے ٹیلنٹ ونز گیم بٹ ٹیم ورک اینڈ انٹیلیجنس ونز چیمپئن شپ. آپ کے اندر صلاحیت ہے, آپ کچھ نہ کچھ تو حاصل کر لیں گے, لیکن اگر آپ ٹیم ورک کرنا جانتے ہیں نا, مل جل کر سب کام کریں گے تو آپ بڑے بڑے مقابلے, بڑے بڑے گول اچیو کر لیں گے. دعوت اسلامی میں بھی کچھ ایسے اسلامی بھائی ہیں جو اکیلے کمال کرتے ہیں, لیکن جب بھی کسی مجلس میں ڈالو مجلس کا معاملہ ہی خراب ہو جاتا ہے. یا تو نگران سے لڑ پڑیں گے یا نگران بنا دو تو ماتحت بھاگ جائیں گے, بھائی ہم کو ان کے ساتھ کام نہیں کرنا. یہ ٹیم مین نہیں ہوتے ہیں. اور یاد رکھیے تنظیم میں ترقی ٹیم مین کرتا ہے, جو لوگوں کو چلانا جانتا ہے. میں کہوں میں کمال ہوں, مجھ سے جو کام لینا لے لو, مگر مجھے کسی کا ماتحت مت بنانا یا مجھے کسی کا نگران بھی مت بنانا, تو پھر آپ اکیلے ہی رہ جاؤ گے نا. ایسے بھی ہیں الحمدللہ, ایسے کئی اسلامی بھائیوں کو ہم نے مارک کیا ہوا ہے. نگران شورا بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, اور بھی اراکین شورا جانتے ہیں کہ اس کو کسی مجلس میں نہیں لینا, اس کو جو کام دینا اس کو اکیلے کو دے دینا, اس کو ڈائریکٹ کسی سے جواب لے لینا. کیونکہ کچھ گھوڑے ایسے ہوتے ہیں جو بیٹھنے نہیں دیتے کسی کو, اپنے اوپر گرا دیتے ہیں. تو بندہ بولے یار اس گھوڑے سے ڈر ڈر کے چھپ چھپ کے ہی کام کرو, اس کو تو کسی کے ساتھ ملانا نہیں. لیکن ایسے لوگ ترقی نہیں کر پاتے. تو ٹیم مین بنیے انشاءاللہ. آپ اس کی, اب میں آپ ٹیم ورک کیسے ہو سکتا ہے آگے بتاؤں گا. لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک آپ واپس جائیے, پیچھے جائیے گا. کمنگ ٹوگیدر, پہلی سلائڈ پہ جائیے گا. کمنگ ٹوگیدر از دا بگننگ, کیپنگ ٹوگیدر از پروگرس, ورکنگ ٹوگیدر از سکسیس. پہلی والی سلائڈ اگر جہاں سے شروع کیا تھا نا, واپس اگر وہاں لے جائیں, ہمارے کیمرہ مین ان کو بتائیں وہاں پر, ٹھیک ہے. اچھا یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ ایک ساتھ کسی کام میں شامل ہوئے, شروع کیا. کمنگ ٹوگیدر یہ بگننگ ہے, یہ ابتدا ہے. مثال کے طور پہ آپ کے فیضان آن لائن اکیڈمی کا گجرانوالا کے اندر ایک فیضان آن لائن شروع ہوئی, 10 اسلامی بھائیوں کو کام دیا کہ آپ مل کے پڑھائیں گے. یہ کیا ہوا, یہ بگننگ ہو گئی. کمنگ ٹوگیدر, ایک ساتھ آئے, یا ایک مجلس بنا دی, ایک شعبہ بنا دیا کہ بھائی آپ 5 اسلام میں مل کر فیس ڈپارٹمنٹ دیکھیں گے, آپ جناب آئی ٹی دیکھیں گے. یہ کمنگ ٹوگیدر ہو گیا. مگر کیپنگ ٹوگیدر, ایک ساتھ چلتے رہے, ایک دوسرے کو برداشت کیا, ایک دوسرے کو سسٹین کیا, کہا یہ پروگرس ہے. مگر ورکنگ ٹوگیدر یہ سکسیس ہے, یہ کامیابی ہے کہ اب کام بھی ہو رہا ہے اور مل کر ہو رہا ہے, ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ہو رہا ہے. یہ ہے وہ ٹیم ورک جو آپ کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے. ہاتھ پکڑ کر چلنا, سب کو ساتھ چلانا, سب کے مزاج کو اوپر نیچے برداشت کرنا, دل بڑا رکھنا. یار ایک ماں باپ کے 5 بچے الگ الگ ہوتے ہیں, سب کے مزاج الگ ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار ہماری مجلس میں مزاج نہیں ملتا, ہمارے اسلامی میں مزاج نہیں ملتا. اچھا یہاں بھی جو نگران ہوتے ہیں نا, ان کی بڑی بڑی جو ہے نا اس میں سلیکشن کی صلاحیت ہونی چاہیے. امیر اہل سنت نے جب مرکزی مجلس شورا بنائی تھی نا, تو وہ تاریخی جملے عطا فرمائے تھے اراکین شورا کو, اور اب بھی فرماتے ہیں, جس کا مضمون ہے کہ شورا میں لینا اسی کو ہے جس کی آپس میں ہم آہنگی ہو, ورنہ ایسا نہ ہو کہ میں شورا کے ہی آپس کے جو ہے نا وہ ناراضگیاں, اور ہماری میمنی میں کہتے ہیں منجامڑے کراتے رہیں کہ بھائی یہ ناراض ہو گیا اس کو مناؤ, یہ ناراض ہو گیا اس کو, تو پھر تو ورکنگ تو گئی. اگر آپ نے ایسے افراد کو ٹیم میں لے لیا کہ جو لڑائی کرتے رہتے ہیں, جو ایک دوسرے کو برداشت ہی نہیں کرتے, اور اب نگران کو ہر تھوڑے دنوں بعد ایک مجلس یا ایک آن لائن کے مدرسے کا مشورہ کرنا ہے کہ بھئی 5 مدرس ایک طرف ہیں, 5 ایک طرف ہیں, 2 الگ ناراض ہو کے بیٹھے ہیں, ارے بھائی اللہ کے واسطے ساتھ ہو جاؤ. تو اس میں یہ چیک کرنا ہوتا ہے وہ بندہ کون ہے جو اتفاق نہیں ہونے دے رہا, جو ٹیم نہیں چلنے دے رہا. کہتے ہیں ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے. اگر آپ ٹیم مین ہیں, آپ لکھ لیں, یقین کریں, آپ دعوت اسلامی کیا دنیا کے ہر کام میں جائیں گے, آپ ترقی کریں گے. لیکن اگر آپ ٹیم مین نہیں ہیں, اچھا پھر ٹیم مین اور ہوتا ہے, کیپٹن اور ہوتا ہے. کچھ لوگ ٹیم مین بڑے اچھے ہوتے ہیں, آپ ان کو کسی بھی مجلس میں شامل کر دیں وہ چلنا لگ جائیں گے, محبت سے چلیں گے. مگر جس دن آپ نے ان کو لیڈر بنا دیا نا, نگران بنا دیا, وہ بندے کے اندر نگران کی صلاحیت ہی نہیں ہے. نگران کے لیے تو پھر سب کو اپنا بھائی, اپنا بیٹا, اپنی فیملی سمجھ کے چلانا ہوتا ہے.
تو بعض نگران بہت سخت بن جاتے ہیں جس سے ہمارے ماتحت ناراض ہو جاتے ہیں، یا بعض نگران کو پڑی نہیں ہوتی کہ جو بھی کریں بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب چلتا ہے سب چلتا ہے، تو وہ اتنا چلتا ہے کہ آگے جا کے خراب ہو جاتا ہے. تو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے. اب ہم چلیں گے اگلی سلائیڈ کی طرف. اب یہ ٹیم ورک کیسے ہوتا ہے، اس کے لیے چند باتیں ہیں. ٹائم تھوڑا ہے تو میں تھوڑا فاسٹ چلوں گا. کوآرڈینیشن، مربوط کرنا، یعنی افراد کو آپس میں مربوط کرنا. کوآرڈینیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے. اب جس بھی مجلس میں ہیں، جس بھی شعبے میں ہیں، ایک دوسرے سے رابطے میں رہیں. جیسے آج بھی بات ہوئی کہ یار فلاں پالیسی نہیں پتا، جتنے لوگوں سے متعلقہ کوئی بات ہے وہ سب کو پتا ہوگی تو سب مل کر رہیں گے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، یار بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کر لو یار. یہ آپ نے ٹیم کو تباہ کرنے والا کام کیا. اگر آپ نے ایک مجلس بنائی ہے تو آپ مجلس کو اعتماد میں لیں. کسی کے بارے میں مجھے بڑا اچھا جملہ یاسر بھائی سے سیکھنے کو ملا. میں ایچ آر کا جب نگران نہیں تھا تو یاسر بھائی، میں چونکہ آپ کی مجلس کا ذمہ دار تو تھا، تو ہم جب بھی اجارہ مجلس سے ایک بات کرتے تھے، ایک جملہ بہت اچھا یاسر بھائی کہتے تھے کہ یار آپ نے ہمارے بارے میں فیصلہ کیا، ہمیں تو بتائیں بھائی، اسٹیک ہولڈر کو تو بتائیں نا. اور بالکل ٹھیک ہے، یہی کوآرڈینیشن غیب ہے، حالانکہ وہ صحیح کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات کچھ اسلامی بھائی بیچارے دن رات محنت کر رہے ہیں، شرعی طور پہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں، تنظیماً بھی ٹھیک کر رہے ہیں، اور ہمارے لیے بہتر بھی کر رہے ہیں، مگر ہمیں بتا نہیں رہے. جب بتا نہیں رہے تو ہم سمجھ رہے ہیں یار یہ لگتا ہے ہمارے خلاف کوئی سازش ہی ہو رہی ہے. وہ کوآرڈینیشن گیپ جو ہے وہ غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے. بالکل یہ فیملی کے لیے بھی مدنی پھول ہے. باپ کو اپنے بچوں کو اعتماد میں لینا چاہیے، اپنی فیملی کو چیزوں میں اعتماد میں لینا چاہیے. جب دکھ سکھ سب کو پتا ہوں گے نا تو مشکل میں بھی لوگ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے. ہم بعض اوقات، میں نے جیسے آج کچھ باتیں کی تو بھائی نے کہا مجھے سمجھ آ گئی کہ یار وہ دکھ ہم نے دیکھے ہیں کہ ہمارے مرکز نے کیسے ہمارا فیضان آن لائن میں ساتھ دیا، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو آپ تو کہو گے نا یار کچھ بھی نہیں ہو رہا ہمارے لیے. تو یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے. انشاءاللہ مغرب کے بعد جب سیشن کریں گے کچھ ایسے سوال جواب ہوں جس سے ہمیں یہ پتہ ہو کہ بیک اینڈ پہ کیا ہو رہا ہے، اجارہ کیا سوچ رہا ہے، ایچ آر کیا سوچ رہا ہے، فائنانس کیا سوچ رہا ہے، شورا کیا سوچ رہی ہے اجیروں کے بارے میں. جتنا کوآرڈینیشن بڑھے گا انشاءاللہ محبتیں بڑھیں گی اور ٹیم اور آگے جا کر کام کرے گی. سیکنڈ سلائیڈ کی طرف آ جائیں. ٹو ڈسپلن، ان کو منظم کریں اور ڈسپلن مہیا کریں. ماشاءاللہ آپ کا شعبہ بڑا ڈسپلن ہے، جس کے مدنی پھول بنے ہوئے ہونے چاہیے، ٹائمنگز ڈیسائیڈ ہونے چاہیے، شفٹیں پتہ ہونی چاہیے. جتنا ڈسپلن کے ساتھ کام ہوگا، لکیلی آپ کا تو ڈپارٹمنٹ اتنا ڈسپلن اس لیے بھی ہو گیا کہ آپ کی کلاس ہی آدھے گھنٹے کی، آپ 5-7 منٹ بھی لیٹ ہونا متحمل نہیں ہو سکتا. نہ لیٹ شروع کر سکتے ہیں نہ لیٹ ختم کر سکتے ہیں، اگلی کلاس ہوتی ہے. تو ڈسپلن جتنا اچھا ہوگا، اسی وجہ سے میں شاید سمجھتا ہوں کہ ڈسپلن فیضان آن لائن اکیڈمی میں زیادہ ہے. اس کی برکت سے فیضان آن لائن اکیڈمی باقی بہت ساری مجلسوں سے اللہ کی رحمت سے آگے جا رہی ہے. تھرڈ سلائیڈ کی طرف آئیں گے. فوکسڈ، وہ کیا ہے؟ اجتماعی مقاصد کے حصول کو پیش نظر رکھنا. تھرڈ سلائیڈ کی طرف آ جائیں. یعنی ہمارا فوکس ہونا چاہیے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. جب فوکس نہیں ہوتا نا، یار آج یہ کر لیتے ہیں کل وہ کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا بندہ راؤنڈ اباؤٹ ہی گھومتا رہتا ہے، کدھر جانا ہے پتہ ہی نہیں ہے. یہ تو وہی ہوا کہ ایک بندہ رکشے والے کو روکا، اس نے کہا بیٹھ گیا، کہاں جانا ہے پتہ نہیں کہاں جانا ہے، تو وہ رکشے والا اس کو پاگل خانے لے جاتا ہے کہ جس کو یہی نہیں پتا کہاں جانا ہے تو پھر وہ پاگل خانہ ٹھیک ہے. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا فوکس کیا ہے، ہمارے ٹارگیٹس کیا ہیں، ہمارے اہداف کیا ہیں، پھر انسان ترقی کرتا ہے. فورتھ سلائیڈ پر جائیں گے انشاءاللہ. اگر آپ اپنے ساتھیوں کو چست رکھ کر بہتر نتیجہ چاہتے ہیں تو پہلے ان کو سمجھائیں کہ یہ کام کیا ہے، اس کی ضرورت اور اہمیت کا طریقہ کار کیا ہے، کیا کیا وسائل ہوں گے، کون کون سی مشکلات آ سکتی ہیں اور ان کا حل کیا ہو سکتا ہے. یہ بڑا اہم مدنی پھول ہے. ہمارے اسلامی بھائی بعض اوقات کسی کو ذمہ داری دیتے ہیں، کہتے ہیں کر لینا. ارے بھائی کرنا کیسے یہ تو بتاؤ. یعنی میں نے 20 سال میں جو سیکھا، اب میں اپنی جگہ کسی کو ذمہ دار بنا رہا ہوں کہ یار اب میری ذمہ داری اور اوپر چلی گئی، آپ میری جگہ سنبھال لیں. بھائی اس کو سمجھائیں کہ آپ جب یہ کام کریں گے تو یہ پرابلمز بھی آئیں گی، یہ مشکلیں آئیں گی. جب یہ والی مشکل آئے گی تو اس کا یہ حل ہوگا، یہ والی پرابلم آئے گی تو اس کا یہ حل ہوگا، اس میں یہ وسائل چاہیے گے، یہ انداز ہوگا. کہتے نا امیر علیہ سنت نے ایک بار بڑی پیاری بات فرمائی تھی کہ کسی کی چند گھنٹے کی تربیت کر کے آپ اپنے مہینوں بچا سکتے ہیں. لیکن ہوگا کیا جب آپ تربیت کیے بغیر ذمہ داری دیں گے نا، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ہر تھوڑی دیر بعد پوچھ رہا ہوگا اب یہ ہو گیا ہے، اب یہ ہو گیا ہے، اب کیا کرنا ہے. تو آپ نے تو محتاج بنایا اپنا اس کو. کشتی میں کسی کو بٹھا کے کہا بھائی پہنچ کے خط لکھنا، بھائی بتاؤ تو صحیح جانا کدھر ہے اور راستہ کیسے ہوگا، آگے طوفان آئے گا تو لائف جیکٹ ہے کہ نہیں. تو جب بھی بہتر نگران وہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو ذمہ داری دے تو اس کو اس کا پورا طریقہ پلس مائنس سب بتائے. اور آگے آئے گا انشاءاللہ. اگلی سلائیڈ پہ چلیں کہ افیکٹو کمیونیکیشن، یعنی براہ راست حکم نہ دیں، تحکمانہ انداز نہیں ہونا چاہیے. مشورے بھی تو مشورتاً بھی تو بات کی جا سکتی ہے. کیا یہ کام ہمیں کر لینا چاہیے؟ اگر ہم ابھی کر لیں تو بہتر نہیں ہوگا؟
ہم اگر کل مل کر لیں تو کیسا ہوگا؟ کیا ہی بہتر ہوتا کہ آپ یہ کوشش فرماتے ہیں بھائی آپ نے کل یہ کرنا ہے، کل سے یہ ہو جانا چاہیے. یہ بھی ایک انداز ہے اور یہی بات اچھے پیارے انداز میں بھی تو کی جا سکتی ہے. کل سے انشاءاللہ ہم اگر یہ کر لیں تو بہتر نہیں ہوگا؟ اس کو بڑا خوبصورت جملہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کو سامنے، یعنی مثال کے طور پہ میرے ذہن میں جملہ نہیں آ رہا، بڑا پیارا انگریزی کا ایک جملہ ہے کہ آپ سامنے والے سے وہی کہلوا لیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ مثال کے طور پہ چاہتے ہیں کہ مثال دیتا ہوں کہ یار آنے والی پیر کو ہم جو ہے انشاءاللہ مدنی قافلے میں جائیں گے، یا آنے والی پیر کو ہم فلاں اجتماع میں جائیں گے. تو ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے نا کہ مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں اور پورے پاکستان سے مدنی قافلے جا رہے ہیں. تو آپ کی کیا رائے ہے کہ ہمارا قافلہ کب نکلنا چاہیے؟ وہ کہیں منگل کو. اچھا آپ کو لگتا نہیں پیر کو جائیں تو زیادہ اچھا ہوگا، تو پیر منگل بدھ میں واپس آ جائیں گے. جی نگران صاحب پیر بالکل ٹھیک ہے. آپ کو پیر ٹھیک لگتا ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے. چلے صحیح ہے، آپ فرما رہے ہیں نا پیر، تو پیر کو جائیں گے. آپ نے کیا کروانا تھا وہ آپ کے ذہن میں تھا، ہیں آپ کہتے پیر کو جائے گا، کیا نگران صاحب نے ساڑھی تو سنی نہیں، اپنی منوا لی. اور آپ نے اپنی گفتگو کو اس انداز میں رکھا، اس پیارے انداز میں رکھا کہ بات بھی وہی ہو گئی اور سامنے والے کو یہ احساس ہوا کہ میری بھی بات سنی گئی، میری بھی بات مانی گئی. تو ذہن سازی اسی کو کہتے ہیں کہ آپ جتنے پیارے انداز میں، یہی کام اپنے بچوں کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں. ڈائریکٹ جا کر کہنا ہے نہیں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے کہ بجائے اگر آپ اس کی ذہن سازی کر لیں تو انشاءاللہ آپ مطلوبہ نتائج بھی آپ پالیں گے اور محبتیں بھی قائم رہیں گی. نیکسٹ سلائیڈ پر جائیں گے. اچھا نیکسٹ سلائیڈ جو ہے نا وہ بڑی زبردست ہے اور وہ ہے ٹریننگ. اچھا اب ٹریننگ کا معاملہ کیا ہے؟ وہی والی بات آ گئی کہ جن سے کام لینا ہے ان کی تربیت کا خاص خیال رکھیں، ان کے لیے مختلف عنوانات پر بیان یا مواد تیار رکھیں. دیکھیں آج آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہے، ظہر سے اثر آپ نے دیکھا نگران شورا کتنی تیاری کر کے آیا، کچھ میں بھی انشاءاللہ آپ کے لیے بدنی پھول لے کر آیا. تو یہ بھی ہمارا ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا خاصہ ہے کہ مختلف شعبہ جات کے لیے ٹریننگ کا اہتمام ہوتا ہے. لیکن ہمیں اپنے ماتحت اسلامی بھائیوں، اپنے شعبے کے اسلامی بھائیوں کو وقتاً فوقتاً ٹریننگ دینی چاہیے. اور ماشاءاللہ جو میری معلومات ہے کہ فیضان آن لائن اکیڈمی اس کا انتظام کرتا رہتا ہے. 7ویں نمبر پر وہ بڑی ضرورت ہے، پہلے بھی میں نے کہا، اور وہ ہے رسپیکٹ. ایک دوسرے کی احترام پیدا کریں، عزت کا خیال رکھیں. آپ جناب سے بات کریں. ٹھیک ہے اگر کوئی ہمارے شعبے کا خادم بھی ہے اور میں جناب شعبے کا ملک بھر کا نگران بھی ہوں، تو انسان بھی ہے، نبی پاک کا امتی بھی ہے، میرا پیر بھائی بھی ہے. تو سب کے ساتھ احترام کے ساتھ جتنا، اور یہ عزت تو احترام ایسا فارمولہ ہے جتنا دیں گے اتنی ملے گی. کچھ لوگ آ کر کہتے ہیں یار میری کوئی عزت ہی نہیں کرتا، میرے ساتھ وہ محبت سے پیش ہی نہیں آتا. تو نارملی وہ اپنی شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ جب عزت نہیں دے رہے تو پھر آپ اپنی عزت، آپ ملنے کا بھی بڑا پیارا جملہ نگران شورا نے بلکہ امیر اہل سنت کے حوالے سے فرمایا نا کہ عزت اگر لوگ کسی کی کر رہے ہیں تو اس کو عزت کروانا آتا ہے. ایسے نہیں ہو جاتی عزت، دلوں میں ایسے نہیں اتر جاتا آدمی، اس کا کام ہی ایسا ہے کہ لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. تو ہم دوسروں کی عزت کریں، انشاءاللہ ہماری بھی عزت ہوگی. 8ویں سلائیڈ پہ آئیں گے. اس کو کہتے ہیں اٹونومی. ہر وقت سر پر سوار نہ رہیں، بس کام سمجھا کر انہیں موقع دیں کہ وہ اپنی ذہانت و قابلیت کا استعمال کر سکے. یہی میں بات کر رہا تھا کہ نگران سمجھائے ضرور، بتائے ضرور، مگر پھر کرنے بھی دے. کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، مجھ سے پوچھے بغیر کچھ بھی نہیں کرنا، چائے بھی نہیں پینا. مثال دے رہا ہوں مبالغہ، اور یہ والد بھی بہت سارے کرتے ہیں. بیٹا اپنے بیٹے کو کاروبار میں بھی بٹھائیں گے اور کہیں گے مجھ سے پوچھے بغیر کچھ مت کرنا. وہ کبھی بھی کاروبار نہیں سیکھ سکے گا. بھائی کرنے دے اس کو. ہمارے بڑوں نے ہمیں اعتماد کیا تب ہم یہاں پہنچے ہیں. آپ اپنے ماتحت پر اعتماد کریں نا کہ آپ کو یہ طریقہ ہے، یہ ایس او پی ہے، یہ اس کی آپ ناظم ہیں اپنی برانچ کی، آپ کریں انشاءاللہ. پرابلم ہو تو مجھ سے بات کریں، ہر چیز مجھ سے نہ پوچھیں. یہ جو سارے کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنے کا جس کا معاملہ ہوتا ہے نا، وہ کبھی بھی اس کا شعبہ ترقی نہیں کرتا، وہ خود بھی ترقی نہیں کرتا کیونکہ وہ خود بھی بیزی رہتا ہے. اب ہر بندہ اگر آپ سے پوچھ کر کام کرے گا تو آپ تو گئے نا، آپ کچھ اور نیا تو کر ہی نہیں سکیں گے. صبح و شام فون ہی آتے رہیں گے، میسج ہی آتے رہیں گے. تو کوشش کریں کہ فائل کلوز رکھا کریں، ساری باتیں بتا دیں، یہ ہو تو اس کا یہ جواب ہے، یہ ہو تو اس کا یہ حل ہے، اگر اس کے علاوہ کچھ ہو جائے تو مجھ سے بات کیجیے گا. تو پھر انشاءاللہ ہر چیز پر آپ کو کوئی پریشان بھی نہیں کرے گا اور اگلے ہمت اور حوصلے کے ساتھ کام کریں گے. 9 سلائیڈ پہ جائیں گے. ڈیلیگیشن. یہ وہی بات آ گئی کہ ہر چھوٹے سے چھوٹے معاملے کا اختیار اپنے پاس نہ رکھیں ورنہ لوگ پریشان ہو جائیں گے. اس طرح آپ کے پاس انتظار کرنے والوں کی قطار ہوگی. یہ انداز عزت نفس کو بے حد متاثر کرتا ہے اور کارکردگی کا خون کرتا ہے. ہر بات مجھ سے نہ پوچھیں، ہر بات میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا، ایس او پی دے دی، مدنی پھول دے دیے، اب اس کے تحت کام کریں. ہم 2-3 مہینے بعد مشورہ کریں گے، چیک کر لیں گے آپ نے ٹھیک کیا یا نہیں کیا.
تو اس سے بندے کا حوصلہ بڑھتا ہے، کچھ کر دکھا، اس کو اونرشپ فیل ہوتی ہے کہ میں نگران ہوں، میرا شعبہ ہے، میری مجلس ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں بھائی، سب آگے سے ہی پوچھنا پڑے گا. تو پھر تو آپ نے اس کی پیسے ہی پلک نکال لیا ہے. تو ایسا نہ کریں. 10th سلائیڈ پر چلیں گے. اوپن مائنڈڈنس، تجاویز اور مشوروں کو سننے کی عادت بنائیں. عموماً تجاویز وہ دیتا ہے جو آپ کی تنظیم کی ترقی چاہتا ہے، اس کو مثبت لیں، منفی نہ لیں. ہاں، ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی بیچارہ کھڑے ہو کر ہمیں مشورہ دیتا ہے، پرچی دیتا ہے، اس کو پازیٹیو لیں. یہ سوچ رہا ہے جبھی تک، ورنہ کچھ لوگوں کو تو خیال ہی نہیں ہوتا، چھوڑو نا یار، جو کر رہے ہیں کریں، کون ان کو بتائے. بتا رہا ہے، اس نے سوچا ہے. ہر وقت ہر مشورہ ضروری نہیں صحیح ہو، لیکن اس کی عزت رکھیں، اس کو منفی نہ لیں. اینڈ 11th، اسسمنٹ کریں. اہم کام جن کے سپرد کر رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر اس کام پر بات چیت کریں، ان کی قابلیت اور دلچسپی کو جاننے کی کوشش کریں، اور کہ غور کریں کیا وہ اس کام کو سر انجام دینے کے اہل ہیں یا نہیں. یہ بھی بڑا پرابلم ہے. نگران تو بنا دیا، ذمہ دار تو بنا دیا، شعبہ تو دے دیا، وہ اس قابل ہی نہیں ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں شعبہ ترقی نہیں کر رہا. اہل بندے کا تقرر کرنا یہ بہت ضروری ہے. اچھا، آپ نے کسی کو کوئی ڈیوٹی دے دی نا، تو اب 2-3 مہینے بعد چیک تو کریں کہ اس قابل ہے بھی کہ نہیں ہے تو شعبہ تبدیل کر دیں. زبردستی نہ چلائیں. کہتے ہیں رائٹ مین فار دا رائٹ جاب، یہ سب سے مین کام ہے. صحیح آدمی صحیح کام کے لیے آپ نے چن لیا، وہ شعبہ انشاءاللہ، وہ ڈپارٹمنٹ ہمیشہ ترقی کرے گا انشاءاللہ. آ جائیں بھائی 12 پہ آ جائیں. انہیں اس بات کا احساس دلائیں کہ وہ ہمارے لیے اہم ہیں، ان کو اہمیت دیجئے. کچھ نہ کچھ تنہائی میں بھی وقت دیں. چائے اور کھانا وغیرہ بھی اگر ساتھ پی لیں تو بہت مدینہ مدینہ. اب مثال کے طور پہ کیا ہوتا ہے، ہمارے بعض اسلامی بھائیوں کی آپس میں جب بھی ملاقات ہوتی ہے مشورے کے نام پر، کارکردگی کے نام پر، جب بھی بیٹھ رہے ہیں، بس ایک بس لگا بندہ انداز ہے، کمپیوٹر ایک دوسرے سے ایسا لگ رہا ہے مل رہے ہیں. ارے ہم انسان بھی تو ہیں، کبھی چائے بھی ساتھ پی لیں، ویسے ہی بیٹھ جائے بھائی. کوئی کبھی ہو سکتا ہے نگران صاحب کسی کو فون کریں، کیا کام ہے حضرت، کیسے یاد کیا، بس ایسی طبیعت پوچھنی تھی، اور سنا ہونا حضرت، نہیں آپ فرمائیں، کچھ کارکردگی چاہیے، کوئی مشورے کی کوئی اطلاع دینی نہیں، کچھ بھی نہیں، بس آپ کی طبیعت پوچھتے. لگتا ہے نگران صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی ہے. یہ تو کبھی ایسے فون نہیں کرتے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارا آپس میں رابطہ پیار والا بھی ہونا چاہیے. ہم بھائی بھی ہیں، ہمیں ہمارے بھی گھر بار ہیں، ہمارے بھی بچے ہیں، ہماری بھی طبیعت خراب ہوتی ہے، ماں جی ہماری بھی بیمار ہے، کبھی کسی کی ماں کی بیماری کی خبر ملے تو اس سے بات کریں، غمی خوشی میں ساتھ دیں. تو یہ جب باؤنڈنگ ہوگی نا، تو پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ باقی چیزیں اور اچھی ہو جائیں گی. اور 13th سلائیڈ پہ لے لیں. 2 ملاقاتوں کے درمیان گنجائش رکھیں، اتنا وقفہ رکھیں کہ کسی کو انتظار کی زحمت نہ ہو. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اتنا ٹائٹ شیڈول ہوتا ہے، اور پھر جناب ایک بندہ تھوڑا ٹائم زیادہ لے لے تو اگلے سلائن پہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں. تو بیچ میں گیپ رکھیں تاکہ اگر مشورے کے بعد بھی کسی کو کوئی بات کرنی ہے تو وہ ہم سے بات کر سکے. اور لاسٹ سلائیڈ یہ ہے 14 سلائیڈ، ملاقات ہو یا مشورہ، ابتدا اور انتہا کا وقت لازمی دیں، اس کی ہر حال میں پابندی کریں، اور ہو سکے تو گفتگو کا موضوع بھی پہلے سے بتا دیں. یہ بھی پرابلم ہوتا ہے یار، نگران صاحب نے مشورے کے لیے بلایا ہے، ختم کب ہوگا پتہ نہیں ہے، موضوع کیا ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں پیشی ہے، کوئی خطرناک اعلان ہے، کوئی آج کیا سنایا جائے گا. نہیں، موضوع بھی پہلے سے دیں کہ اس موضوع پہ مشورے ہوں گے، یہ مدنی پھول ہے، اتنے بجے شروع ہوگا، اتنے بجے ختم ہوگا. ٹائملی چیزیں ہوں گی تو اگلا بندہ بھی اپنا آگے کہیں شیڈول بنا سکے گا، آگے کسی کو ٹائم دے سکے گا. تو انشاءاللہ اگر ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھا، اپنی ذات میں اس کو امپلیمنٹ کر لیا، آپ دیکھیں آپ جس بھی مجلس میں ہیں، جس بھی سب ڈپارٹمنٹ میں ہیں، انشاءاللہ وہ ترقی کرے گا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو اخلاص کے ساتھ ان تمام باتوں پر خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز مغرب ادا کیجئے، مغرب پڑھ کے واپس آئیے انشاءاللہ. اب اس کے بعد آپ ہوں گے آپ کے